آج اگر میں اسی کانٹیکس میں بات کروں عمیر نیازی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو پریس ریلیز بتاتی ہے جوڈیشل کمیشن کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو عمر ایوب صاحب کی جانب سے جو کورم تھا اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ جناب یہ 12 لوگ ہیں، یہ 13 لوگ ابھی تک مکمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو جرنلسٹ ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 9/3 سے ان کی یہ جو درخواست تھی کورم کی جو نشاندہی کی گئی تھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب میں یہ ازیوم کر رہا ہوں، آئی ایم ازیومنگ دس، کہ 9/3 کا اگر 3 میں ازیوم کروں کہ اس میں سے 2 تو پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، ایک عمر ایوب صاحب ہوں گے اور ایک جو ہے وہ شبلی صاحب ہوں گے اور ایک کوئی اور جج صاحب موسٹ پرابلی، مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور جج صاحب ہوں گے۔ لیکن جن 3 سینئر ججز کے بارے میں آپ بات کریں اس کا مطلب ہے کہ 2 نے آپ کے خلاف یہاں پہ بھی ووٹ کیا ہے کہ ان کو اسی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جس طرح یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے بالکل ٹھیک بنا ہے۔ اچھا کانسٹیٹیوشن، ہاں جی، اس کا آپ کمپوزیشن کی بات کریں، چلے اس حد تک تو چلے یہ چیز کو مان لیا جائے، چلے 9/3 سے ہو گیا، مگر اوور آل کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو کمپوزیشن ایز اے ہول ہے کیا یہ فیئر ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں نون لیگ خود اعتراض کرتی رہی تھرو آؤٹ ہم خیال بینچز کا، ٹھیک ہے، اب ہم خیال بینچز سے حکومت خیال بینچز کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا دی ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ اس کے ذریعے آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے عدلیہ کو تابع کرنے کی کوشش کی ہے، نظام عدل کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس سے متعلقہ جتنے ایکٹ پاس کیے ہیں آپ نے سیاسی میدان بھی ختم کر دیا ہے، جس کی آپ کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب اتنا مشکل کر دیا، مطلب یہ چیزیں شاید اگر عدلیہ انٹروین کر گئی تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، مگر جس طرح کا ہماری پولیٹیکل سپیس اب سکویز ہوتی جا رہی ہے اوور آل اس ملک کی، اس چیز کو انڈو ہوتے ہوتے تو بہت عرصہ لگ جائے گا، اور اس وقت تک جو ہے نا معاملات پتہ نہیں کدھر ہوں۔ عمیر صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر کل جو ایک قانون سازی ہوئی ہے جو سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں انکریز کیا گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی پارٹی کا ایکچولی اس سارے معاملے پہ موقف کیا ہے، کیونکہ ایک جگہ میں نے آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو سنا تو آپ نے کہا کہ جی ہمیں نا پروسیجر سے مسئلہ ہے، یہ جس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ شہباز گل صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن تاریخ کی بدترین غلطی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں، تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ آپ کو پروسیجر پہ مسئلہ ہے یا اس ایکسٹینشن میں مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ اوور آل جو پولیٹیکل کمیٹی کر رہی ہے یا اس کا پتہ نہیں ان کی میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر ہماری پارلیمانی پارٹی کی کل اس اجلاس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اجلاس آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ ڈیلے کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، اور ڈیلے کیوں ہوا سب کو پتہ تھا کہ ایک بل اچانک آ رہا ہے جس کی پرنٹنگ جاری تھی، اور بل کے کانٹینٹس کا بھی تقریباً سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا، اور پارلیمانی پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی اور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی یہ ایکسٹینشن تو نہیں خیر کہوں گا، جو ٹینیور بڑھانے والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ اس پہ عمر ایوب صاحب نے ایکسپریسلی پوری پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہو کے تقریر کی، انہوں نے اس کے جتنے بھی کونس تھے ان کے بارے میں بتایا کہ کیوں 3 سال کی مدت رکھی گئی ہے سروس میں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے اور اس کو کیوں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ تو پولیٹیکل پارٹی آن ون پیج تھی، پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی واز آن ون پیج، اور اسی وجہ سے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اپوز کیا تھا۔ اب بعد میں جو کوئی انڈیویجول کیا اثر آئی یا جو اپنی اوپینین دے رہے ہیں، دیکھیں وہ ساری بھی الائنڈ ہو جائیں گی۔ کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے اور جو خان صاحب کا ورژن ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، اور آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے خان صاحب کا کیا ورژن ہوگا۔ نہیں، میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پھر ظاہری بات ہے شاید اسے جا کے کورٹ آف لاء میں چیلنج کریں گے، اسے سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی مشاورت خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں وہ اس لیے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج ایک بیان آیا ہے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب تو ہو گیا جو پروسیجر ہونا تھا، اب اسی کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے یہی کیا تھا، آپ تمام تر مذاکرات کا حصہ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے، آخر میں وہ جب جا رہے تھے ووٹ دینے کے لیے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم ان کو گڈ لک کہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہے، لیکن ہم جا کے ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی ساری اسٹریٹجی۔ اچھا نہیں، جتنے بھی قانون سازی ہے نہ یہ اندرونی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا اس کو ہم کہیں کوئی انتظامی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں لیجسلیشن ہے اور اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا اور آنے والے ٹائم پہ اس کے اثرات آتے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ ایک محکمے کا انٹرنل معاملہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں۔ دیکھیں یا تو انٹرنل تب ہو نا کہ تمام جتنے تھے نیوی، آرمی اور آپ ایئر فورس کہہ
دیں. اوور آل ڈیلیبریشن ہوئی ہو اور ان کی طرف سے کوئی سجیشن آئی ہیں اور ان سجیشن پہ آپ جو ہے نا یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں. ایسا تاثر تو میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ سائڈ سے کوئی آیا. یہ تو گورنمنٹ سائڈ کی اپنی انیشیٹو ہے کہ انہوں نے یہ مدت بڑھائی, اور کیوں بڑھائی ہے اس کی لاجک کوئی چیز سامنے نہیں ہے.